لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات حضرات گرامی، بزرگان قوم ملت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام اور حضران شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، قبل اس کے کہ آغاز سے گفتگو کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین و مرحومات کی حانی کی ارواح کے ساتھ. اللہم صلی اللہ صلوات پڑھ لیں مل جل کے محمد والے. حضرات گرامی، بزرگان قوم ملت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام، بہرحال ایک عرصے دراز کے بعد آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آج کی گفتگو کا محور مرکز کعبہ قبلہ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. بہرحال دشوار کن مرحلہ یہ ہے، میرے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کرنا بہرحال ایک جسارت ہے، لیکن ذکر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہی حوصلہ دیں گے، وہی قوت دیں گے، وہی طاقت دیں گے. عزیزو، دعویٰ کر لینا اور ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. دعویٰ کو سند اس وقت ملے گی جب خود اہل بیت کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، ورنہ تو ایسے سبھی کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ، ہم علی کے شیعہ، ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی پہ جان فدا کرنے والے، ہم علی پہ جان کو نشاور کرنے والے. لیکن عزیزو، بات تو جب ہے جب علی کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. عزیزو، آج بھی ماشاءاللہ شیعت نظر آ رہی ہے، لیکن ان شیعت میں اگر دیکھا جائے تو بہت تھوڑے آج بھی بچے ہیں مولا کے چاہنے والے، حقیقی حبدار، حقیقی محبت کرنے والے، حقیقی چاہنے والے. دیکھیے عزیزو، شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے، شیعہ دکھتا کیسا ہے، شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے،
میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں اور اس کے بعد آغاز گفتگو کروں۔ خلافت ظاہری کے وقت کوفے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امیر کائنات سے کہتا ہے، مولا متقیان سے کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو مولا نے کہا نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا مولا نہیں میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ پہ اپنی جان نشاور کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا میرے منع کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا علی نے کہا میرے منع کرنے کے بعد بھی تو کہہ رہا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا مولا پھر شیعہ ہوتا کیسا ہے، شیعہ دکھتا کیسا ہے، شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، شیعہ کیسا ہوتا ہے ہمیں دکھائیے۔ اگر مولا چاہتے کوفے میں شیعہ دکھا سکتے تھے، لیکن مولا نے کوفے میں شیعہ نہیں دکھایا۔ کہا چل میں تجھے شیعہ دکھاؤں کہ شیعہ ہوتا کیسا ہے، میرا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے، میرا ماننے والا ہوتا کیسا ہے۔ لے کے کہاں گئے؟ یمن لے کے گئے مولا اسے، کوفے میں نہیں دکھایا، یمن لے کے گئے۔ اب جب چلنے لگے تو مولا نے کہا سن ایک بات کا دھیان رکھنا۔ کہا کیا مولا؟ کہا تو یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ مولا علی آئے ہیں، یہ نہ بتانا، بس اگر تجھ سے پوچھا جائے تو یہ کہنا کہ میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا حبیب ہے، یہ نہ بتانا مولا علی وہ مجھ سے بغیر دیکھے محبت کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بتانا نہیں کہ تیرے ساتھ امیر کائنات مولا علی بھی آئے، نہیں، اگر پوچھے تو کہہ دینا میرا دوست ہے۔ اب چلے دونوں، پہنچے یمن، دق الباب ہوا، دروازہ کھلا، کون؟ کہا ہم علی کے چاہنے والے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے سر کو خم کر کے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد گھر کے اندر لے آیا، بہترین مسند بچھائی، اس پہ بٹھالا۔ بٹھالنے کے بعد ایک مرتبہ زوجہ سے کہتا ہے جا کے ایسا کھانا بناؤ، ایسی ضیافت کرو اور ایسا کھانا بناؤ کہ آج سے پہلے انہوں نے ایسا کھانا کھایا نہ ہو، اس لیے کہ بڑے شرف کی بات ہے میرے گھر مولا کے چاہنے والے آ گئے۔ بڑے شرف کی بات ہے میرے گھر مولا کے چاہنے والے آئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ عزیزو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، بس سنیے گا عزیزو، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ لمحہ گزرا تھا کہ پھر دق الباب ہوا، دوڑا ہوا دروازے پہ گیا۔ کہا کون؟ کہا ہم بادشاہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، سپاہی ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں خفیہ ایجنسی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے، یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر علی کے چاہنے والے آئے ہیں۔ آپ کے گھر علی کے چاہنے والے آئے ہیں۔ کہا ہاں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، علی کا شیعہ ہوں، علی پہ جان فدا کرنے والا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آئے تو ہیں میرے گھر علی کے شیعہ، آئے تو ہیں میرے گھر، چاہتا کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے کہا ہے دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو مار دو، خون مجھے لا کے دکھاؤ۔ اب ایک مرتبہ وہ پریشان حیران، کہا یہ کس کا حکم ہے؟ کہا بادشاہ کا۔ کہا تجھے خون چاہیے؟ کہا ہاں ہمیں خون چاہیے۔ کہا ایسا ہے کہ یہ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، ایسا نہ کر، ان کو قتل نہ کر، اگر ان کا قتل ہو گیا، اگر ان پہ ایک ضرب بھی لگ گئی تو میری مہمان نوازی پہ حرف آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ علی کے چاہنے والے کے گھر علی کے چاہنے والے گئے اور وہاں ان کا قتل ہو گیا، لہٰذا ان کو چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑیں گے تو نہیں، تلوار نکل چکی ہے، بادشاہ کو خون دکھانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کہا دیکھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں، ان کو قتل کر دے، میرے مولا کے چاہنے والوں کو چھوڑ دے۔ میں شیعہ بتا رہا ہوں، شیعہ ہوتا کہتا ہے، ان کو چھوڑ دے، میرے مولا علی کے شیعوں کو چھوڑ دے، میرے بچوں کو قتل کر دے۔ اب عزیزو پورا واقعہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے، بس ایک مقصد تک آپ کو لے کے آنا ہے، بس مختصر یہ کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو حاضر خدمت کیا۔ کہا یہ میرے دونوں بچے ہیں، تلوار چلا، ان کے سر کاٹ اور چلا جا، خون دکھا دے بادشاہ کو، چھوڑ دے میرے مولا کے چاہنے والوں کو۔ تلوار چلی، بچوں کا قتل ہوا، سپاہی اپنی جگہ، وہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر لیتا ہے۔ واپس آیا، زوجہ سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ زوجہ نے کہا ہاں کھانا تیار ہے۔ ایک مرتبہ دسترخوان
چنا اس نے بچھا کے کھانا چن دیا دسترخوان پہ اور ہاتھوں کو جوڑ کے آگے تشریف لے آئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اجازت ہے. دسترخوان پہ کھانا چنا. چننے کے بعد کہا اے میرے مولا کے چاہنے والوں کھانا تناول فرمائے. اب ایک مرتبہ وہ شخص بھی بیٹھا, مولا علی بھی بیٹھے دسترخوان پہ. دیکھا نہیں ہے اس نے علی کو, بغیر دیکھے محبت کر رہا ہے. دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے محبت کر رہا ہے. اب ایک مرتبہ کہا اے میرے مولا کے چاہنے والوں کھانا تناول فرمائی. جیسے ہی کہا وہ شخص ہاتھ بڑھانا ہی چاہ رہا تھا, علی نے روکا. روک کے کہا اتنا بتاؤ تمہارے گھر بچے ہیں؟ اتنا بتاؤ تمہارے گھر بچے ہیں؟ کہا ہاں بچے تو ہیں. کہا میرا یہ وتیرہ ہے, میرا یہ طریقہ ہے, جن گھر میں بچے ہوتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. میں بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. اب ایک مرتبہ انہوں نے بہانہ کیا, تامل سے کام لیا, بہانہ کیا کہ بچے کہیں گئے ہوں گے, کھیلنے گئے ہوں گے, ابھی نہیں آ سکتے. اے میرے مولا کے چاہنے والوں آپ کھانا تناول فرمائیں. بسم اللہ عزیزو. لیکن مولا علی نے اصرار کیا نہیں, اگر بچے نہیں آئیں گے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. ادھر سے انکار بڑھا, ادھر سے اصرار بڑھا. انکار, اصرار, بچوں کو لاؤ, بچے نہیں آ سکتے, بچوں کو لاؤ, بچے نہیں آ سکتے. جب زیادہ اصرار بڑھا تو 2 کٹی ہوئی میتیں لا کے رکھ دی. 2 کٹی ہوئی میتیں, بس جملہ سنیے گا اور مجلس شروع کر رہا ہوں. 2 کٹی ہوئی میتیں لا کے رکھ دی. ایک مرتبہ کہا اے میرے مولا کے چاہنے والوں اب تو کھانا تناول فرما لیجئے, یہ ہیں ہمارے بچے. ایک مرتبہ علی نے کہا, علی کا یہ طریقہ ہے کہ جب گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے علی. ایک مرتبہ علی نے قم بِإِذْنِی کہا میرے حکم سے اٹھ جا. مل گئے. علی نے کہا قم بِإِذْنِی میرے حکم سے اٹھ جا. اب دونوں بچے اٹھ کے بیٹھ گئے. عزیزو جیسے ہی بچے کھڑے ہوئے, ایک مرتبہ جملہ سنیے گا, ایک مرتبہ بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا, اس کے بعد علی کو دیکھا. بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا, علی کو دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا, علی کو دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا, علی کو دیکھا. ایک مرتبہ اس کا بابا گھبرا کے کہنے لگا اے بچوں تم بار بار ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو, انہیں کیوں دیکھ رہے ہو, ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو, انہیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا بابا کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جہاں ہم مر کے گئے تھے وہاں بھی یہ تھے, یہاں بھی. خدا کی قسم ایسے. ایک صلوات پڑھنے محمد والے. نعرے حیدری, 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 نعرے صلوات. بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد. یہ ہے عزیزو, اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ نحل کی 77ویں آیت. ارشاد ہوا واللہ اخرجکم. اے انسانوں, پوری انسانیت کو اللہ جھجوڑ کے آواز دے رہا ہے, پوری انسانیت کو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے انسانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے, تمہاری ماؤں کے شکم سے, تمہارے ماؤں کے پیٹ سے
ظاہر کیا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السماع، ہم نے تمہیں 2 کان عطا کیے، والابصار، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی، والافئدۃ، ہم نے تمہیں دل و دماغ عطا کیے. اے میرے پالنے والے، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ رحمتیں کان کیوں عطا کیا؟ کہا کان اس لیے عطا کیے تاکہ میرا بندہ کانوں کے ذریعے سن کے علم حاصل کرے، ترقی کرے، آگے بڑھ سکے. آنکھیں کیوں عطا کی؟ کہا آنکھیں اس لیے عطا کیا تاکہ آنکھوں کے ذریعے میرا بندہ دیکھ کے علم حاصل کرے، ترقی کرے، آگے بڑھ سکے. کہا دل و دماغ کیوں عطا کیے پالنے والے؟ کہا دل و دماغ میں نے اس لیے عطا کیے تاکہ میرا بندہ حق و باطل میں فرق پیدا کر سکے. تاکہ میرا بندہ حق و باطل میں فرق پیدا کر سکے. بس جڑ جائیے گا، بغیر کسی تمہید کے میں نے مجلس شروع کر دی. حق و باطل میں فرق پیدا کر سکے. میں نے کہا پالنے والے، یہ آنکھ تو نے دیے، کان تو نے دیے، ہاتھ تو نے دیے، پیر تو نے دیے، پورا وجود تو نے عطا کیا. کیا تیرا بھی کوئی مطالبہ ہے؟ تو بھی کچھ چاہتا ہے؟ تو بھی کچھ مانگتا ہے؟ کہا نہیں، بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے میرا. اولاد کی قربانی نہیں، مال و زر کا مطالبہ نہیں، مکان و جائیداد کا مطالبہ نہیں، بس ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں مل جائے میرے بندوں کو، اور ملنے کے بعد اگر وہ شریف النسل ہوگا، بس تھوڑی سی زحمت ہے، لعلکم تشکرون، یہ چیزیں پا جانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرتے رہنا. یہ چیزیں اگر اس کو مل جائے تو میرا شکریہ ادا کرتے رہنا. اب لیجئے، مسلمان انسان کسی سے کم ہے؟ یہ قیچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی، کسی کو کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے. لیجئے درد شکم اٹھا، ہمیں جو اللہ میاں یہ چیزیں عطا کی ہیں ہم کو، یہ فری میں تھوڑی نہ کی ہے بھائی. اس نے بھی تو مانگ لیا، چاہے وہ شکریہ ہی کیوں نہ ہو. بھائی اس نے بھی تو مانگ لیا، لعلکم تشکرون، شکریہ ادا کرتے رہنا. اللہ نے بھی تو مانگا نا، یہ فری میں تھوڑی نہ عطا کی. یہ انسانوں نے کمنٹ کر دیا. اللہ نے کہا انسانوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. تمہارے خمیر سے، ضمیر سے، طینت سے، ہر شے سے میں واقف ہوں. میں جانتا تھا تم ایسا کہو گے، لیکن میری بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ جو شکریہ میں نے مانگا ہے، پوری توجہ، یہ جو شکریہ میں نے مانگا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ جو شکریہ میں نے مانگا ہے، اس میں بھی میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. یہ جو شکریہ میں نے مانگا ہے، اس میں بھی میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے انسانوں؟ سنو، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. اچھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق متین، رزاق متین، رزق کی بارشیں کرنے والا کہہ رہا ہے اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. بس توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، انشاءاللہ جھوم جائیں گے آپ، خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب عزیزوں یہ بتائیے نعمت کیا ہے؟ اللہ نے کہا اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں. مسلمان سے پوچھئے گا اگر نعمت کیا ہے تو سب سے پہلے کہے گا گوشت نعمت ہے، پایا نعمت ہے، بریانی نعمت ہے، کولچے نہاری نعمت ہے. بھائی اسے تو کھانا پینا چاہیے نا. کیا کہنا بھائی سب سے پہلے کہے گا رزق نعمت ہے، باقی چیزیں چھوڑ دے گا. اولاد نعمت ہے، وجود نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، ساری چیزیں سب چھوڑ کے کہے گا رزق یہی نعمت ہے. مسلمان کہے گا کہ رزق کھانا پینا یہی نعمت ہے. اچھا یہ رزق یہ رہتا کہاں ہے؟ علماء حضرات تشریف فرما ہے، یہ رزق رہتا کہاں ہے؟ کوئی بتائے گا رزق کہاں ہے؟
آواز آئی رزق من السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے، رزق من السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ اب یہ بتائیے بندہ ہے نیچے، رزق ہے اوپر، بھائی انسان ہے نیچے، رزق ہے اوپر۔ اب یہ بتائیے رزق اوپر سے نیچے آئے گا کیسے؟ بھائی اوپر سے نیچے رزق آنے کے لیے، لانے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی وتیرہ قرآن نے، رسول نے، حدیث نے، کسی نے بتایا؟ کہاں؟ ابھی آیت پڑھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ بھیجو، وہاں ایسے اضافے کے ساتھ رزق آ جائے گا۔ بھائی یہاں سے شکریہ جائے گا، وہاں سے اضافے کے ساتھ رزق آ جائے گا، اس لیے کہ رزق ہے آسمان میں، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان۔ ہاں یہ اور بات ہے، شکریہ کے لیے بہرحال وضو کرنا پڑے گا، مسجد تک آنا پڑے گا، سرے نیاز کو خم کرنا پڑے گا۔ جب ادھر سے آپ شکریہ بھیجیں گے تو ادھر سے رزق آ جائے گا۔ یہ قانون بنا، یہ اصول بنا، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، علماء ہوں، مفسرین ہوں، متکلمین ہوں، محدثین ہوں، ائمہ ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ نے قانون بنایا، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ اب کوئی بھی ہو، آدم ہو تو آدم کا شکریہ زمین سے گیا، آدم کا رزق آسمان سے آیا، کینان کا شکریہ زمین سے گیا، کینان کا رزق آسمان سے آیا، ایوب کا شکریہ زمین سے گیا، ایوب کا رزق آسمان سے آیا، مہلائل کا شکریہ زمین سے گیا، مہلائل کا رزق آسمان سے آیا، لمد کا شکریہ زمین سے گیا، لمد کا رزق آسمان سے آیا، کینان کا شکریہ زمین سے گیا، کینان کا رزق آسمان سے آیا، موسیٰ کا شکریہ زمین سے گیا، موسیٰ کا رزق آسمان سے آیا، ایوب کا شکریہ زمین سے گیا، ایوب کا رزق آسمان سے آیا، عیسیٰ کا شکریہ زمین سے گیا، عیسیٰ کا رزق آسمان سے آیا۔ بھائی قانون بنانا، قانون بنانا، قانون بنانا، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا، یہ قانون بنا، اللہ کا قانون ہے، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ لیکن اس قانون کو میں نے ٹوٹتے ہوئے ایک دروازے پہ دیکھا۔ بھائی یہ قانون بنانا، شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا، لیکن اس قانون کو میں نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے۔ زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں زمین سے گئی۔ زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں زمین سے گئی۔ اللہ کا شکریہ آسمان سے آیا، اللہ کا شکریہ آسمان سے آیا۔ اب یہاں پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، انسان اپنی اوقات کو پہلے پہچانے پھر باتیں کرے۔ شہزادی کے حوالے سے کیا ہے انسان کی اوقات؟ اللہ نے چھجول کے کہا پہچان اپنے آپ کو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تو جب اس کائنات میں آیا، دنیا میں آیا، تیرا وجود جب اس دنیا میں آیا ہے تو معلوم ہے تیری حقیقت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تو جاہل تھا، کچھ نہیں آتا تھا تجھے، کورا تھا۔ بشارت تھی لیکن بشارت میں قوت بشارت نہیں تھی۔ باپ کھڑا ہے پہچان نہیں پا رہا ہے باپ ہے، ماں کھڑی ہے پہچان نہیں پا رہا ہے ماں ہے، خالہ ہے خالو ہے، یعنی رشتوں کا تعین نہیں کر سکتا۔ سن سب کچھ رہا ہے لیکن قوت سماعت نہیں ہے، آواز میں فرق نہیں پیدا کر سکتا۔ کون ہے؟ نانا کی آواز ہے یا نانی کی آواز ہے، دادا کی آواز ہے یا دادی؟ اب آیا انسان، حقیقت کیا ہے؟
توجہ، بالکل نجس آیا، ہائے 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 ہائے، بالکل نجس. کچھ لوگ بڑھے اٹھانے، نہ اٹھائیے گا نہیں. کیوں صاحب؟ کہا بھی اسے غسل ولادت نہیں دیا گیا ہے. یہ ہے آپ کی حقیقت اور ہماری. ابھی اسے غسل ولادت نہیں. اچھا نجس ہے؟ کہاں یہ نجس ہے. اچھا ابھی دیکھیے یہی انسان کتنا اکڑے گا. تھوڑا سا بچپن سے ابھرا اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، طوفان بدتمیزی لوٹ رہا ہے، نوچ رہا ہے، گھسوٹ رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اب قوت آ گئی، طاقت آ گئی تو اللہ نے کہا اترانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس قوت پہ غرور نہیں کرنا. من یرید الی ارذل العمرہ، ہم پلٹا دیں گے تم کو عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف. ہم پلٹا دیں گے تم کو عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف. کیا مطلب پالنے والے کا جیسا آغاز ویسے ہی انجام. آئے تھے نجس جاؤ گے نجس، آئے تھے جاہل جاؤ گے جاہل. آئے ہائے 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 بھائی، آیا انسان تو نجس، جب تک غسل ولادت نہ دیا گیا پاک نہیں، اور جب جانے لگا اب تو اتنا نجس ہے کہ خود تو نجس ہے. اگر آپ نے مس کر لیا غسل مس میت واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے مس کر لیا، بس جملہ سنیے بات کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ نے مس کر لیا تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا. انسان کی ابتدا نجاست، انسان کی انتہا نجاست. ہائے 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 بڑا جملہ ہے. انسان کی ابتدا نجاست، انسان کی انتہا نجاست. انسان کا آغاز جہالت، انسان کی انتہا جہالت، انسان کی ابتدا نجاست، انسان کی انتہا نجاست. میں کہوں گا اے نجاستوں کے درمیان اپنی زندگی گزارنے والوں، اے انسانوں، تمہیں حق کس نے دیا؟ نظریں ان سے ملاؤ جو آئے تو کعبے میں آئے، جائے تو مسجد سے. توجہ، سب مل کے نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. کیا بات ہے، سب لوگ مل کے ذرا صلوات تو پڑھ دیں محمد والے محمد. ہاں ذرا ایسا لگائیے کہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. دیکھیے میرا مولا میدان میں تھا کہ ایک مرتبہ مالک اشتر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا، اے میرا مولا میں کدھر سے جنگ کروں؟ مولا علی کہتے ہیں مالک میمنے پہ جا. بس سنیے گا جوانوں، مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا میمنے پہ جاتا ہے، میمنے پہ جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے مولا وہاں تو آپ لڑ رہے ہیں. نہیں بولے. مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا میمنے پہ جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے مولا وہاں تو آپ لڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں مالک میں میسرے پہ جا. مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا میسرے کی جانب جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے مولا وہاں بھی آپ لڑ رہے ہیں. سب بولیں گے انشاءاللہ، سب بولیں گے مولا وہاں بھی آپ جنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں مالک اشتر، اے مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا جا قلب لشکر میں، وہاں جا کے جنگ کر. مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا قلب لشکر پہ آتا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے آ کے کہتا ہے مولا وہاں بھی آپ لڑ رہے ہیں. یاری مولا یاری، نعرہ دینا، ابھی نعرہ آئے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ مالک سے کہتے ہیں مولا مالک گھوڑا لے کے جا پشت کی جانب. مالک گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، پشت کی جانب جاتا ہے، گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے، واپس آ کے مولا کے قدموں پہ گرتا ہے. گر کے کہتا ہے اے میرا مولا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اے میرے آقا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولا علی کا جملہ ہے، علی نے کہا بازو کو پکڑا، اٹھا کے کہا اے مالک جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں، جو سمجھ میں آ جائے.
دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. شورا حضرات بیٹھے ہیں, 4 مصرے کسی کے یاد آ رہے ہیں. رک گیا رودادے اوصاف جلی کہتے ہوئے, رک گیا رودادے اوصاف جلی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے, جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یاد. عزیزوں, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ مجلس, اس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے. کون زہرا؟ رسول اللہ نے حکم دیا قرآن میں, سورہ شورا سارے ذاکرین علماء خطبہ سب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ان سے محبت کرو. یہاں قربہ سے مراد علماء بیٹھے ہیں, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. ان سے محبت کرو. میں کہوں گا پالنے والے حکم ہی دینا جانتا ہے, تو بھی کرتا ہے ان سے محبت؟ حکم ہے یہ تیرا, تو کیا تو بھی کرتا ہے؟ کہ خاموش نادان, میں تو ان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ تم دل رکھ کے بھی نہیں کر سکتے. جملہ کہا ہے میں تو ان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ تم دل رکھ کے بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا پالنے والے کہیں اظہار کیا ہے؟ کہا بالکل کیا ہے. پڑھتا نہیں ہے, شب جمعہ تو کم سے کم پڑھ لیا کر. میری حدیث قدسی کیا؟ کہا پڑھتا نہیں ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ان 5 کی محبت پہ تو بنایا ہے ساری دنیا, ساری کائنات. یہ زمین ان کی محبت میں, آسمان ان کی محبت میں, پھولوں میں مہک ان کی محبت, کلیوں میں چٹک ان کی محبت, ڈالوں میں لچک ان کی محبت, چڑیوں میں چہک ان کی محبت, سمندر میں طغیانی ان کی محبت, دریاؤں میں روانی ان کی محبت. یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں. میں نے کہا حکم دے رہا ہے پالنے والے, کب کیا میں نے کر کے دکھایا. ان سے محبت ہوئی, میں نے تحفہ پیش کیا. کیا تحفہ؟ کہا زمین بنا دی. آئے ہائے ہائے ہائے, آئے ہائے میرے جوانوں, اے آزاداروں, اے مولا کے چاہنے والوں, آپ کی نظر جملہ کر رہا ہے نایاب حیدر اعظمی. اے میرے پالنے والے, تو نے قانون بنایا جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو تحفہ دیا جاتا ہے. تجھے جب اہل بیت سے محبت ہوئی تو نے زمین کا فرش بچھا دیا. محبت اہل بیت سے فرش بچھا دیا زمین کا. ہائے 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 ہائے, محبت اہل بیت سے شامیانہ تن دیا آسمان کا. محبت اہل بیت سے, ان کی محبت میں تو نے زمین کا فرش بچھا دیا. وارے میرے پالنے والے, تو رحمان ہے, تو حی ہے, تو قیوم ہے, تو غفار ہے, تو ستار ہے, تو حنان ہے, تو منان ہے, تو جبار ہے, تو قہار ہے, تو علی کل شیء قدیر ہے. اے پالنے والے, تو نے اس سے محبت کی, زمین کا فرش بچھا دیا. لیکن پالنے والے, ہم بھی تو محبت کرتے ہیں ان سے, ہم بھی تو ان کو چاہتے ہیں, ہم بھی تو انہیں دل سے مانتے ہیں. اے پالنے والے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو نے ان سے محبت کی, زمین کا فرش بچھا دیا. لیکن ہم ہیں گناہگار, ہم ہیں عاصی, ہم ہیں خطا کار. اے پالنے والے, ہم نے بھی تو محبت کی, تو نے ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھا دیا. ہم نے ان کی محبت میں فرش عزائے حسین.
کس سے محبت؟ اہل بیت سے۔ کون ہے اہل بیت؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بس 2-3 باتیں سنیے، میری عمر سے زیادہ آپ نے حدیث قصہ سنی ہوگی، لیکن ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ بس میرے انداز میں سن لیجیے آپ 2-3 باتیں بہت جلدی جلدی۔ میں تقریباً 30-35 منٹ پڑھ گیا آپ کے سامنے۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم فاطمہ۔ اب یہاں سے توجہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے، یہی تو ترجمہ ہے نا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ چادر میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ عزیزوں، میں نے جبریل سے پوچھ لیا، جب آیت لے کے جبریل آیا، آیا تطہیر، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بادب میں نے کہا جبریل اتنا بتا چادر میں کون لوگ ہیں؟ اب جبریل دیکھنے لگا بغور، میں نے کہا جبریل جلدی بتا چادر میں ہیں کون لوگ؟ جبریل دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، کچھ نہیں بتا رہا۔ میں نے کہا جبریل بتا جلدی چادر میں ہیں کون لوگ؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ ہائے 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 ہائے، جبریل کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پتا تجھے؟ کہا میں نے کبھی 5 تن کو ایک جگہ نہیں دیکھا، جب انہیں ایک جگہ دیکھا تو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، جملہ کہوں، ارے جبریل جیسا استاد ملائکہ 5 تن کی عظمت تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو آج کا 2 ٹکے کا ملا اہل بیت کی عظمت تک، اہل بیت کی عظمت کو کیا پہنچے گا؟ جبریل کہہ رہا نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ میں نے کہا بتا، ارے کون ہے چادر میں؟ بھائی چادر میں وہی تو ہے جس کے پاس وہی لے کے جاتا ہے جبریل، چادر میں وہی تو ہے جس کا گہوارہ جھلاتا ہے جبریل، چادر میں وہی تو ہے جس کے سامنے زانوئے ادب طے کرتا ہے جبریل، چادر میں وہی تو ہے جس کی چکی چلانے جاتا ہے جبریل۔ لیکن آج کہہ رہا ہے پہچان نہیں پا رہا ہوں، پالنے والے آج پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ اور خود جبریل نے کہا، میں نے کہا بتا، پوچھ لے اپنے پروردگار سے۔ اب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے تو بتا، بہت توجہ سے سنیے گا، بڑی محنت کی ہے، پالنے والے تو بتا چادر میں ہیں کون لوگ؟ اب اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا، ناراض ہونا چاہیے تھا، خفا ہونا چاہیے تھا، بالکل حق تھا نا۔ ارے جبریل پہچان نہیں رہا ہے، چادر میں وہی تو ہے جس کے پاس وہی لے کے جاتا ہے، چادر میں وہی تو ہے جس کی چکی چلانے جاتا ہے، چادر میں وہی تو ہے جس کا جھولا جھلانے جاتا ہے، چادر میں وہی تو ہے جس کے سامنے زانوئے ادب طے کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ڈانٹا نہیں، خفا نہیں ہوا، اللہ ناراض نہیں ہوا۔ جب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، بتا دے پالنے والے چادر میں کون ہے، تو اب اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ہے نا، یہی ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ۔ علماء بیٹھے ہیں، ادبا تشریف فرما ہے، شورائے کرام بیٹھے ہیں، کیا کہا؟ ہم فاطمہ۔ اللہ نے صرف اتنا کہا ہم فاطمہ، بعد میں الگ کیا و ابوہا و بالوہا، لیکن پہلا جملہ کیا ہے حضور؟ ہم فاطمہ۔ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے، ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، ہم فاطمہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ۔ یہ سب کے سب، یہ سب کے سب، کون سب کے سب؟ جو چادر کے نیچے ہیں، کیا ہے سب کے سب؟ سب کے سب فاطمہ ہے توجہ، ہم فاطمہ۔ یہ سب کے سب جو چادر کے نیچے ہیں، کیا ہے؟ سب کے سب فاطمہ ہے۔ عجب کرامت ہے، عجب معجزہ ہے اس دروازے کا۔ چادر میں آئے تو سارے فاطمہ، ظاہر ہوئے تو سارے محمد۔ ذرا بلند
ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے. ایک صلوات پڑھنے مل جائے گی. توجہ، بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے حضور. کیا کہا؟ ہم فاطمہ، فاطمہ ہے، و ابوہا اس کے بابا ہیں، و بالوہا اس کے شوہر ہیں، و بنوہا اس کے بیٹے ہیں. اب عزیزو یہ تعارف کہاں ہوا؟ تعارف یہ کہاں ہوا؟ زمین پہ ہوا نا. یہ تعارف کہاں ہوا؟ زمین پہ ہوا. کب ہوا؟ 1400 سال پہلے ہوا. مرکز تعارف کس کی ذات بنی؟ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات. صلوات پڑھنا محمد علیہ وسلم. بس سن لیجئے گا عزیزو، کس کی ذات مرکز بنی؟ معصومہ کونین کی ذات مرکز تعارف بنی. اور اللہ نے آواز دی، ہم فاطمہ و ابوہا، پہلے فاطمہ پھر اس کے بابا. ہم فاطمہ، پہلے فاطمہ و بالوہا پھر اس کے شوہر، پہلے فاطمہ و بنوہا پھر اس کے بیٹے. یعنی مرکز کسے بنایا اللہ نے؟ فاطمہ زہرا کی ذات کو. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا ہے آپ کے سامنے. انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، دعائیں دیں کے اٹھیں گے. محنت ہے میری، سن لیجئے گا. کس کو مرکز بنایا؟ فاطمہ زہرا کی ذات کو. اور کہا ہم فاطمہ، پہلے فاطمہ پھر اس کے بابا، پہلے فاطمہ پھر اس کے شوہر، پہلے فاطمہ پھر اس کے بیٹے. عزیزو یہ تعارف کہاں ہوا؟ ابھی میں نے بتایا. بولیے، زمین پہ ہوا نا. بولیے یہ تعارف کہاں ہوا؟ زمین پہ. یہ تعارف زمین پہ ہوا. کب ہوا؟ 1400 سال پہلے ہوا. اب آئیے میرے ساتھ، ذرا اپنے ذہنوں کو عرش پہ لے چلیے، تھوڑی بلندی پہ چلیے، آسمان پہ چلیے. ایک تعارف وہاں بھی ہو رہا ہے. اللہ نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، اتارنے والا ہوں، نازل کرنے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے احتجاج کر دیا، یہی ہے نا کہ اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خوریزی برپا کرے، فساد پیدا کرے، قتل و غارت مچائے. کا خاموش، یہی ہے نا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا نا جو میں جانتا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن عزیزو فرشتوں نے احتجاج کیا، اگر خلیفہ بنانا ہے ہم میں سے بنا. ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم قعود کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تشہد پڑھتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں. اور جو خلافت کی بات آئی تو دوسرے کو بنا رہا ہے. تھوڑی سی توجہ، جب خلافت کی بات آ رہی تو دوسرے کو بنا رہا ہے. ہم میں سے بنا. کہا خاموش ہو جاؤ. کہا نہیں پالنے والے، ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، دوسرے کو خلیفہ بنا. کہا ٹھیک ہے، تم میں سے بننا ہے. کہا پالنے والے ہم میں سے خلیفہ بنا دے. بس تھوڑی سی توجہ، ہم میں سے خلیفہ بنا. اب اللہ نے کیا کیا؟ کہا ٹھیک ہے ہم خلافت تمہیں دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے. لیکن ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا کیا شرط ہے پالنے والے؟ سورہ بقرہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ نے کہا فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے میرے ملائکہ ہم تم میں سے خلیفہ بنا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے نام بتاؤ۔ نہیں جاگے آپ، نہیں جاگے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے نام بتاؤ، اگر نام بتا دیا تو خلافت بھی صداقت بھی۔ دو چیزیں دے رہا ہے اللہ، ایک فری میں دے رہا ہے، مفت میں دے رہا ہے، ایک پہ ایک فری کر دیا اللہ نے۔ علماء بیٹھے ہیں، عربی سے واقفیت رکھنے والے حضرات تشریف فرما ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کنتم صادقین، یہ قاعدہ کاہے کا ہے؟ یہ شرط و جزا کا قاعدہ ہے۔ کیا مطلب؟ شرط ہے تو جزا ملے گی، شرط نہیں تو جزا نہیں۔ مثلا عوام کے سمجھانے کے لیے، وضو ہے تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز نہیں ہے۔ توجہ، 5 افراد موجود ہیں، نماز جمعہ ہوگی، 5 افراد نہیں، نماز جمعہ نہیں۔ استطاعت ہے، حج پہ جایا جائے گا، استطاعت نہیں، حج نہیں۔ غنیمت ہے، خمس دیا جائے گا، غنیمت نہیں، خمس نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ غنیمت نہیں، خمس نہیں۔ اسی طرح یعنی ایک چیز دوسری چیز پہ ڈیپینڈ کرے، اسے کہتے ہیں شرط و جزا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے میرے ملائکہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ ان کے نام بتاؤ۔ عزیزوں، ملائکہ نام بتا پائے؟ نہیں بتا پائے نا، خاموش رہے ملائکہ۔ نام نہیں بتا پائے، نام نہیں بتا پائے، خاموش رہے ملائکہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب میں ترجمہ کروں گا، ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ داری نہیں لیتا، اس لیے کہ ان کنتم صادقین نام بتا دیا تو خلافت بھی صداقت بھی، خلافت بھی صداقت بھی، خلافت بھی صداقت بھی۔ اگر نام نہیں بتایا تو سب کچھ رہو گے لیکن صادق نہ کہلواؤں گا۔ آئے ہائے ہائے، سب کچھ کہلواؤں گا۔ تسبیح پڑھنے والے ہو، رکوع کرنے والے ہو، سجدے کرنے والے ہو، قیام کرنے والے ہو، قعود کرنے والے ہو، تشہد پڑھنے والے ہو، سلام پڑھنے والے ہو، سب کچھ کہلواؤں گا، صادق نہیں کہلواؤں گا۔ بھائی صادق کیوں نہیں کہلوا رہا ہے؟ کہا ان کے نام بتاؤ تو صداقت بھی دے دوں گا۔ عزیزوں، کن کے نام تھے؟ انہی کے نام، محمد کے، علی کے، فاطمہ کے، حسن کے، حسین کے۔ پنجتن کا نام بتانا تھا نا۔ ارے جب معصوم ملائکہ پنجتن کے نام کا کلمہ پڑھے بغیر صادق نہ بن سکے، تم نے صدیق کہاں سے؟ حیدر، پنجتن کے نام کا کلمہ پڑھے بغیر صادق نہیں بن سکے، نہیں بتا پائے نام۔ اللہ نے پھر کیا کہا؟ سورہ بقرہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم بتاؤ ان ملائکہ کو ان کے نام۔ بھائی ملائکہ نہیں بتا پائے، اب خلافت ملنی ہے کسے؟ آدم کو۔ تو آدم سے سوال ہوا، آدم اب خلافت ایسے نہیں ملے گی، اس کے ساتھ ایک شرط میں نے رکھ دی۔ کیا شرط ہے پالنے والے؟ کہ خلیفہ وہی بنے گا جو ان کے نام بتائے گا۔ خلیفہ وہی بنے گا جو ان کے نام بتائے گا۔ اب آدم سے کہا فقالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ ان ملائکہ کو ان کے نام۔ اب آدم کھڑے ہوئے، آدم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر ھذی فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ بس جڑ جائیے گا مجھ سے، تو قدیم الاحسان ہے،
یہ حسین ہے۔ اب یہاں پہ بتانا آپ کو یہ ہے، یہاں پہ رشتہ، مرکز، محور کس کی ذات؟ بھائی آسمان پہ آدم نے جو تعارف کرایا، مرکز کس کی ذات کو بنایا؟ بولیے، اللہ کی ذات مرکز بنی نا؟ بولیے سب لوگ مل کے، اللہ کی ذات مرکز بنی۔ اللہم انت محمود، تو محمود، یہ محمد، تو اعلیٰ، یہ علی، تو فاتر، یہ فاطمہ، تو محسن، یہ حسن، تو قدیم الاحسان، یہ حسین۔ پوری توجہ بھائی، آسمان پہ تعارف اللہ کے نام سے، پہلے اللہ پھر محمد، پہلے اللہ پھر علی، پہلے اللہ پھر حسن، پہلے اللہ پھر حسین۔ آسمان پہ تعارف اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے، زمین پہ تعارف سیدہ کے نام سے۔ آسمان پہ تعارف اللہ کے نام سے، زمین پہ تعارف سیدہ کے نام سے۔ آئے ہائے جملہ کہوں، آسمان پہ تعارف اللہ کے نام سے، زمین پہ تعارف سیدہ کے نام سے۔ میں کہوں گا پالنے والے، آسمان پہ تعارف تو نے اپنے ذریعے کرایا، زمین پہ تعارف تو نے سیدہ کے ذریعے کرایا۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ شاید آواز قدرت ہے، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانے والوں، جس کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا اس کا رشتہ مجھ سے ہوگا۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جس کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا اس کا رشتہ مجھ سے ہوگا، ورنہ رشتہ نہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اچھا، یہاں پر سبھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ دوں۔ یہاں پر ایک اصول جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس کے برعکس یہاں پہ ہوا ہے، اس کے خلاف ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیشہ مرکز بزرگ کو، بڑے کو بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بالکل الٹا ہوا ہے۔ بھائی تعارف بیٹے کے ذریعے باپ کا تھوڑی نہ ہوتا ہے، باپ کے ذریعے بیٹے کا ہوتا ہے یا بیٹی کا ہوتا ہے۔ فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں کا بیٹا ہے، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے۔ بس توجہ سے سن لیجئے، یہاں پہ اس کے خلاف ہے۔ یہاں پہ بیٹی کے ذریعے باپ کا تعارف ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم، اللہ نے رشتوں کو مجبور کر دیا ہے۔ اللہ نے رشتوں کو مجبور کر دیا۔ فاطمہ کے یہاں کے، فاطمہ کے سامنے سارے رشتے گھٹنوں کے بل نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ رشتے فاطمہ کے محتاج ہیں، فاطمہ رشتوں کی محتاج نہیں ہے۔ رشتے فاطمہ کے محتاج ہیں۔ عزیزوں، یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا باپ کے ذریعے تعارف ہوتا۔ محمد ہے، اس کی بیٹی، اس کے شوہر، محمد ہے، اس کی بیٹی، اس کے داماد، اس کے بیٹے، نہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوا، یہاں پہ ہوا کیا؟ فاطمہ ہے، اس کے بابا ہیں۔ عزیزوں، اصول یہ تھا محمد کے ذریعے تعارف کرانا چاہیے تھا، پہلے محمد پھر اس کی بیٹی، پہلے محمد پھر اس کے داماد، پہلے محمد پھر اس کے نواسے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے پالنے والے، محمد کے ذریعے، محمد کے ذریعے، محمد کے ذریعے رشتہ داری کروا، محمد کے ذریعے تعارف کرا، آواز قدرت آئے گی۔ خاموش نادان ذاکر، آج مجھے الوہیت کا تعارف نہیں کرانا ہے، آج مجھے نبوت نہیں بتانی ہے، آج مجھے امامت کو نہیں سمجھانا ہے، آج مجھے یہ نہیں بتا
بتانا ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ آج مجھے بتانا یہ ہے کہ میرے اہل بیت کون ہیں، میرے اہل بیت کون ہیں، میرے گھر کے مالک کون ہیں، میری مرضی کے مالک کون ہیں۔ میں کہوں گا پالنے والے اگر اہل بیت کا ہی تعارف کرانا ہے تو محمد کے ذریعے کرا دے، پہلے محمد، پھر اس کی بیٹی، پھر اس کے داماد، پھر اس کے نواسے، کہے گا پالنے والے، کہے گا پالنے والے، میں پالنے والے محمد کے ذریعے کرا دے تعارف، آواز قدرت آئے گی۔ خاموش نادان ذاکر، میرا علم غیب جانتا ہے آنے والا زمانہ محمد سے رشتہ داریوں کو جوڑ لے گا۔ اللہ آواز دے گا، خاموش نادان ذاکر کس کے ذریعے کہہ رہا ہے؟ میں کہوں گا اپنے حبیب کے ذریعے کرا دے تعارف، آواز قدرت آئے گی۔ میرا علم غیب جانتا ہے آنے والا زمانہ محمد سے رشتہ داریوں کو جوڑ لے گا، لہذا آج میں جو تعارف کرا رہا ہوں وہ الوہیت کا نہیں ہے، امامت کا نہیں ہے، انسانیت کا نہیں ہے، بلکہ آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے اہل بیت کون ہے، میری مرضی کے مالک کون ہے۔ تو میں کہوں گا پالنے والے محمد کے ذریعے کرا، اللہ آواز دے گا اس مقام پر میں نے محمد سے رشتے کو ڈراپ کیا، فاطمہ سے رشتے کو جوڑا، جوڑ کے بتایا، بتا کے سمجھایا، اے دنیا والوں محمد کے رشتے داروں کا نام اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ کے رشتے داروں کا نام۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ محمد کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت، سیدہ کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت۔ خدا کی قسم اگر زہرا نہ ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ امامت ہوتی، خدا کی قسم بہت بڑی بیوی ہے یہ کائنات کی، چاہے تو خفیف ذات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے۔ تھوڑا سا جاگیے گا، چاہے تو خفیف ذات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، پہنچیے حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے۔ پورا مجمع بولے گا ابھی، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، چاہے تو خفیف ذات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، بی بی حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے ابا۔ چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پر راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ یا فاطمہ زہرا تو مشیت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے۔ یا فاطمہ زہرا تو مشیت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے، سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے، حسنین پسر بخت نبی، حسنین پسر بخت علی باپ نبی ہے، سمجھے تجھے انسان کی اوقات کہاں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے۔ حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے۔ خدا کی قسم شہزادی کونین جب آتی تھی دربار میں، رسول اکرم پورے قد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پورے قد سے حضور احترام کرتے تھے۔ کون؟ فاطمہ، وہ فاطمہ کہ جس کی آغوش میں اگر حسنین پل جائیں تو جوانان جنت کے سردار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
وہ فاطمہ کہ جو بزم رسالت میں آ جائے تو رسول اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ فاطمہ جن کے لب پہ یہ مرثیہ، یہ نوحہ، خدا کی قسم ذرا سوچے تو انسان، مسلمان فکر کرے. زہرا کہہ رہی صبت علیہ مصائب لا النہار. بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب ڈھائے گئے. اگر دنوں پہ پڑھتے تو شب تاریخ میں بدل جاتے. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئی مجھ پہ، اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو ریزہ ریزہ ہو. ہاں عزیزو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں آئے. گھر میں آئے اور دیکھا کہ شہزادی زہرا کی آنکھوں میں آنسو ہے. علی بیٹھ گئے. حسنین آگے بڑھے، ایک شانہ حسن نے پکڑا، ایک شانہ حسین نے پکڑا. بلکہ میں نے بیٹھ گیا اس لیے کہا کہ تاریخ میں اور اردو زبان میں لفظیں نہیں ہیں، ورنہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ علی بیٹھے نہیں بلکہ علی گر گئے. ایک مرتبہ بچوں نے کہا بابا آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے؟ کہا بچوں میری زندگی میں زہرا کی آنکھوں میں آنسو. ہاں زادارو، 3 روز سے آپ مسلسل مجلس کر رہے ہیں، آج آخری روز ہے. میں تھوڑا سا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. تقریباً 1 گھنٹہ فضائل میں نے پڑھا ہے، 10 منٹ 20 منٹ مصائب. کیا کہا؟ میری زندگی میں زہرا کی آنکھوں میں آنسو. بچوں نے سہارا دیا. علی اٹھے، زہرا کے قریب آئے. بنت رسول میں ابھی زندہ ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ زہرا نے رو کے کہا علی میرا بابا چلا گیا، کسی نے مجھے پرسا نہ دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں آوازوں کو کھول کے روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. یہ مادر حسنین کا ماتم ہے. آج حسین آنکھوں کے سامنے رومال لیے کھڑے ہوں گے. آج امام زمانہ آئے ہوں گے آنسو لینے. آج مولا علی آئے ہوں گے آنسو لینے. عزادارو، شہزادی زہرا نے کہا ابو الحسن میرا بابا چلا گیا، کسی نے پرسا نہیں دیا. ابو الحسن ہمارے گھر بھی اب کوئی نہیں آتا. ایک مرتبہ علی نے زہرا کو پکڑا، سنبھالا، بٹھالا. اس کے بعد اپنا امامہ کھولا. کھولنے کے بعد خاک پہ بچھایا. بچھانے کے بعد سامنے شہزادی زہرا کو بٹھالا اور خود بیٹھے. بیٹھنے کے بعد علی کہتے ہیں بی بی آپ نے سچ کہا، کسی نے آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ نہیں دیا، کسی نے مجھے میرے بھائی کا پرسہ نہیں دیا. علی کہتے ہیں بی بی آؤ ہم تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، تم مجھے میرے بھائی کا پرسہ.
جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. ہاں زادارو، علی کہتے ہیں بی بی زہرا ہم تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تم ہمیں ہمارے بھائی کا پرسہ پیش کرو. بس زادارو، ہاں زادارو، مولا کائنات شہزادی زہرا اس کائنات میں ہے. دن گزرتا رہا، ایک روز لعین آگ اور لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ جمع ہوئے جس دروازے پہ رسول جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے اور شہیدان کربلا واسران کربلا کے. ہاں زادارو، جس در پہ ملائکہ آتے تھے، جس در پہ ملک الموت پوچھ کے اندر جاتا ہو، جس در پہ رسول سلام کرتے ہو، آج اسی در پہ لکڑیاں لے کے لوگ آ گئے. علی کو باہر نکالو. جزاکم اللہ خیر الجزا. علی کو باہر نکالو. آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، آج آخری روز ہے، گریہ کر لیجئے. ایک مرتبہ شہزادی زہرا دروازے پہ آتی ہے، کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، واپس چلے جاؤ. علی نہیں آ سکتے. ایک مرتبہ ملعون ابن ملعون نے کہا، کنفذ نامی ایک ملعون تھا، اس کو حکم ہوا کہ آگ لگا دو گھر میں. عزادارو قیامت ہو گئی. وہ دروازہ جہاں رسول سلام کرتا ہو اس دروازے پہ آگ لگا دی گئی. ادھر آگ کا لگنا تھا، در بطول جلنے لگا. دروازہ زہرا جلنے لگا. ہاں زادارو، جب دروازہ جل گیا تاریخ کہتی ہے کہ دروازے پہ لات ماری گئی، دروازہ گرا، در و دیوار کے بیچ فاطمہ زہرا ایک چیخ نکلی، ہائے میرا محسن. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم شہیدان کربلا واسران کربلا کے. عزادارو چیخ نکلی، آئے میرا محسن. عزادارو فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. نہیں عزادارو، شیخ عباس قمی کہتے ہیں دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا. جب دروازہ گرا مسلمان اسی دروازے پہ سے پیر رکھ رکھ کے گزرتے رہے. شہزادی زہرا چیخ کے کہتی رہی، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں زادارو بس ختم ہو رہی ہے مجلس. بس زادارو ایک مرتبہ فضہ دوڑی ہوئی آگے بڑھی، شہزادی کو سہارا دیا، فضہ کی باہوں میں باہیں ڈال دی. فاطمہ نے کہا فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. اے فضہ میری کوکھ اجڑ گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں زادارو، یہ بہن کر رہی تھی فاطمہ زہرا کہ ایک مرتبہ رک کے کہا فضہ اتنا بتا میرا سرتاج کہاں ہے. ایک مرتبہ فضہ نے کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال. زادارو رونے میں کمی نہ کریے گا. علی کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ علی کو لے جا رہے ہیں. بس زادارو تاریخ بتاتی ہے فاطمہ اپنا درد بھول گئی. ایک مرتبہ اٹھے
علی کی طرف دوڑی۔ عزاداروں پہلے کا دستور تھا کہ مرد اپنے کمر میں پٹکا لگائے ہوا کرتے تھے، عزاداروں علی نے بھی پٹکا باندھ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ دوڑی ہوئی گئی، جا کے علی کے پٹکے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ ارے ابو الحسن کو نہ لے جا، ابو الحسن کو نہ لے جا، ابو الحسن کو نہ لے جاؤ۔ ایک شقی نے تلوار نکالے، تلوار کے دستے سے فاطمہ کے بازو پہ حملہ کیا۔ فاطمہ نے چیخ ماری، بابا! فاطمہ کی انگلیاں شہید۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بابا آپ کی امت نے بڑا خمس دیا، بابا فاطمہ کا پہلو بھی شکستہ ہو گیا، انگلیاں بھی شہید ہو گئی۔ اے بابا میرا والی و وارث، جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ عزادارو، نہ آپ سن پائیں گے نہ میں پڑھ پاؤں گا، بس عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی کو دربار لایا گیا۔ علی دربار میں فاطمہ روضہ رسول پہ بالوں کو کھول دیا۔ اے پالنے والے، میرا محسن مارا گیا، میں نے برداشت کیا، میرا جلتا دروازہ میرے پہلو پہ گرا، میں نے برداشت کیا۔ میرے سامنے میرے وارث کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا، یہ مجھے برداشت نہیں۔ اے پالنے والے، آج میں بددعا کروں گی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ علی نے کہا سلمان دوڑ کے جا، زہرا سے کہو بددعا نہ کرے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ایک مرتبہ سلمان دوڑا ہوا گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی مولا کہہ رہے ہیں بددعا نہ کرنا۔ عزادار زہرا دربار میں علی کو ساتھ لیا، واپس گھر آئی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ فاطمہ، واہ علیہ، واہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔